हाय डियर व्यूअर्स, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में एक और नई एपिसोड के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक है और हर एक इंसान इस वक्त इस रूए ज़मीन पर है वो किसी न किसी तरह टेक्नोलॉजी से मुंसलिक है और इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी के ऊपर कुछ बुरे असरात भी पड़ रहे हैं और कुछ अच्छे असरात भी पड़ रहे हैं, जिनकी वजह से वो स्ट्रेस में भी मुब्तला है, बुरे असरात की वजह से डिप्रेशन का भी शिकार है, अनरिलैक्स है। और दूसरी तरफ इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी स्ट्रेस कम हो गई है और बहुत सारे जो मतलब प्रॉब्लम्स थे इंसान के वो इस वक्त हल हो चुके हैं। देखें जी, टेक्नोलॉजी कोई भी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल हमें बताता है कि ये हमारे लिए किस कदर बेनिफिशियल है या हमारे लिए बैड है। अब अगर आप तज्ज़िया करें कि इंसान कितना परेशान होता था कि जब एक वक्त था कि जब व्हील की इजाद नहीं हुई थी तो चीज़ें इधर उधर ले जाने में बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो व्हील के इजाद होने से बैलगाड़ी इजाद हुई और हमारी सिविलाइजेशन ने ये जाना कि कम वक्त में हम किस तरह अनाज और दूसरा सामान जो है वो जल्द पहुंचा सकते हैं किसी एक से दूसरी जगह। इसी तरह एक वक्त था कि साइन लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती थी, लेकिन उसके बाद लिखने का टाइम शुरू हुआ और प्रॉपर लैंग्वेजेस आ गईं, जिसकी वजह से हमारी हिस्ट्री मुरतब हुई। आज भी देखें कि पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो रीड कर रहे हैं मुख्तलिफ साइन लैंग्वेजेस को और लिटरेचर को, जिसकी वजह से हमें उस सिविलाइजेशन का पता चल रहा है। तो इसी तरह ये अब अच्छे इफ़ेक्ट हैं। देखिए, अगर हम देखें कि एक वक्त था, अब यही आप लिखने की बात पे आ जाएं कि एक वक्त था चमड़े के ऊपर लिखा जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कागज़ आ गया, कागज़ की फॉर्मेट भी तब्दील हुई और उसके बाद आज सीडीज़ बनना शुरू हो गई और डीवीडीज़ आ गई, ब्लूरेज़ आ गई। उसके बाद हमारा एक, अगर आप देखें ये जो वीडियो है, टेलीविज़न है, कितनी बड़ी इजाद है। आज इसके ज़रिए मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। फिर इंटरनेट आ गया और उसने तो तहलका ही मचा दिया। बहुत तेज़ी से सिविलाइजेशन आगे बढ़ी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए। अब बात ये आती है कि हमारे लिए ये किस तरह अनरेस्ट का बायस बन रही है। देखिए जी, जब ये गैजेट्स आए, अगर किसी भी चीज़ का एक्सेसिव इस्तेमाल हो जाए तो वो हमारे लिए दर्द जाँ बन जाती है, बीमारियों का सबब बन जाती है। तो लोगों ने सब कुछ इसे समझ लिया और आम लोगों से इंटरेक्शन बंद कर दी। और ये फ़ोबिया एक किस्म का टीवी फ़ोबिया भी है, और ये जो गैजेट्स का फ़ोबिया अगर किसी को लग जाए तो उसकी लाइफ डिपेंडेंट हो जाती है इस चीज़ को। अगर उससे ये ले ली जाए या किसी तौर ख़त्म हो जाए तो वो तो परेशानियों से ही मर जाएगा। तो इसको एक लिमिट तक रखना है अगर रिलैक्स चाहते हैं। दूसरा ये है कि गुड एंड बैड, हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है टेक्नोलॉजीज़ में। अगर इसके ऊपर आज का कोई भी लिटरेचर आप देखना चाहें, किसी चीज़ पर रिसर्च करना चाहें, तो जो पहले वक्त के लोगों को कई कई साल गुजर जाते थे। आप देखें कि दुनिया को देखने के लिए इब्ने बतूता जो सफ़रनामे जिसके बड़े मशहूर हैं, तो वो दुनिया की कल्चर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, आर्कियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, देखने के लिए एक सोर्स नहीं था कि वहाँ के मतलब हालात और वाक़यात को पूरी तरह देखा जाए, समझा जाए। लेकिन आज आप पूरी दुनिया की सैर इस वक्त
اپنے لیپ ٹاپ اسکرین کے اوپر، ٹی وی اسکرین کے اوپر کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھا جائے کہ اور جو ہمارے مطلب یہ کہ سفر نامے لکھنے والے ہیں یا صوفی صاحبان تھے، سادھو سنت فقیر تھے، اس دور میں کمیونیکیشن نہیں تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم کو گین کرنے کے لیے لوگ سفر کیا کرتے تھے مختلف جگہوں کا، اور گروز سے ملا کرتے تھے۔ خانقاہوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں صوفیاء کرام، اولیاء کرام، ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے، اور وہ پھر انہیں وہ ثمر ملتا تھا۔ لیکن آج آپ فیو کلکس دور ہے آپ سے کوئی بھی انفارمیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جسٹ گوگل کیجئے، آپ کو اس کے متعلق 1000 کتابیں دکھا دے گا، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، آپ اسے سن سکتے ہیں۔ بڑا بات ہے کہ لوگ کتابیں پڑھنے کا ٹائم آج کل تو ویسے ہی نہیں ہے، ایک دور تھا کہ لوگ کتابیں پڑھا کرتے تھے، اب لوگ کتابیں سنتے ہیں، کیونکہ جتنا بھی لٹریچر یورپ میں تو بہت عرصہ پہلے یہ شروع ہو گیا تھا، اور پاکستان میں اور بر صغیر پاک و ہند میں اب شروع ہوا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز کوشش کیجئے کہ اس سے پازیٹیو استعمال کیجئے۔ جب آپ اسے پازیٹیو وے میں استعمال کریں گے اور اس سے فائدہ لیں گے تو یقیناً آپ ریلیکس رہیں گے۔ جب اس کو درد سر بنا لیں گے تو پھر آپ کی زندگی اچھی رن ہو جائے گی اس کے لیے۔ تو کوشش کیجئے ایڈوانٹیجز لیجئے اس کا۔ دیکھیں آج جیسے میں اگر یہاں پہ آپ کو میڈیٹیشن کی گائیڈز دے رہا ہوں اور اپنا مسٹیکل نالج آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 50 سال پہلے یہ سب کچھ جو اس وقت کے مسٹکس تھے، مندروں میں بیٹھتے تھے یا خانقاہیں ہوا کرتی تھیں، اپنے اپنے اسی طرح مختلف مذاہب کے اندر جو بھی مسٹکس موجود ہیں دنیا کے اندر اس وقت ہوا کرتے تھے، تو وہ ایک سورس ہوتا تھا کہ لوگ ان تک پہنچتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے دنیا سمٹنے لگی، دنیا نے اپنے سورس آف انفارمیشن تبدیل کیے۔ آج دیکھیں گے آپ کہ مختلف جو مسٹکس ہیں اور اس کے علاوہ روحانی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارا آپ سے بات کرنے کا۔ اور آج بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ یار فقیر بننے کے لیے تو مجھے جنگل میں جانا پڑے گا، فقیر بننے کے لیے تو مجھے اتنی ریاضتیں کرنی پڑیں گی، 20 25 سال، وہ وقت گزر گیا۔ انلائٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اس وقت کے دور کا انسان، آج سے آپ 50 سال، 100 سال، 200 سال، 400 سال پہلے چلے جائیں تو اس کے لیے مشکل تھی، کیونکہ اس کو سورس جو ہے انفارمیشن کا لینے کے لیے جگہ جگہ بھٹکنا پڑتا تھا۔ آج کے دور کے اندر فقیر، اگر آپ کا شوق ہے اس طرف، تصوف کی طرف، مسٹسزم کی طرف، اور یا حقیقت کو جاننے کی طرف، یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس ایرا کے اندر آئے ہیں جہاں معلومات کے سمندر آپ کے منتظر ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ کو ودیا بالن کو دیکھنے کا شوق ہے، آپ کو کرینہ کپور کی فلمیں دیکھنے کا شوق ہے، اکشے کمار کی فلمیں دیکھیں گے، یا آپ کو ایکس وائی زیڈ انفارمیشن کا شوق ہے۔ لیکن جو لوگ کمیٹڈ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نالج ملے اور وہ ایسی نالج ہو جو ہمیں ریلیکس کرے۔ دیکھیں ایک طرف رحمان ہے، ایک طرف شیطان ہے۔ جب دور تھا حضرت موسیٰ کا تو اس وقت بھی 2 راستے موجود تھے، ایک طرف فرعون تھا، ایک طرف موسیٰ تھا، جس نے جہاں جانا ہے، کیونکہ اللہ نے، گاڈ نے، کریٹر نے بندش نہیں لگائی، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے شیطان کے راستے کھلے ہیں، ویسے ویسے رحمان نے بھی اپنے نئے فرنٹس کے اوپر
لوگوں کے اندر یہ بات جیسے کسی کے بھی ذہن میں ڈال دی، ہمارے ذہن میں ڈال دی کہ آپ سے بات کریں اس طرح اور آپ کی پرابلمس کو کم کریں. اسی طرح جو لوگ پرابلمس میں شکار ہیں وہ ڈھونڈیں گے اور انہیں جو چاہیے ہوگا وہ ملے گا. تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے میرے خیال میں تو ہمارے لیے بہت اچھی ہے. دیکھیں اگر یہ جو بندوق ہے یہ گھر کی حفاظت کرنے کے لیے، اگر باہر سے کوئی اس کے اندر آ جائے تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، لیکن یہی بندوق گھر میں بھی کسی کے اوپر غلطی سے چل سکتی ہے. تو اس کا پازیٹیو استعمال کیجیے. اور آپ کا خود کو جاننا آج اتنا آسان ہے، شاید میرے خیال میں پہلے نہ ہوتا ہو، کیونکہ آج جو کچھ آپ کو چاہیے، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھے لیٹن امریکنز کا ڈیٹا، چاہے چین میں تبت میں بیٹھے لاما کا ڈیٹا، یا جاپان میں بیٹھے سامورائی کا ڈیٹا، یا آپ کو سینیگوگ کے متعلق جاننا ہے، آپ کو بائبل کے متعلق جاننا ہے، قرآن کے متعلق جاننا ہے، آپ کو گیتا کے متعلق جاننا ہے، مہابھارت کے متعلق جاننا ہے، تلمود کے متعلق جاننا ہے، آپ کو ملے گا. آپ کو پوری نالج ملے گی. اور میں پچھلے دن دیکھ رہا تھا اسلام 360 ایک ایپ آئی اور میں حیران رہ گیا کہ اس کے اندر اگر آپ ایک آیت تلاوت کرتے ہیں اور اس کو آپ دیکھتے ہیں، پھر آپ اس کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اس کی تفسیر دیکھتا ہوں، تو مختلف تفاسیر مختلف فرقوں کے حوالے سے جو جس کو بھی بلیف جس پر ہے وہ اس کی تفاسیر نکل آئے. پھر اس کے متعلق احادیث دیکھنا چاہتا ہے تو مشکات شریف نکل آئے گی، بخاری شریف نکل آئے گی، مسند احمد حنبل نکل آئے گی. یعنی دنیا جہان کی انفارمیشن آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ، اے گاڈ، اے کریٹر، اے بھگوان، اے ایشور، میرے پاس تو سورس ہی نہیں تھا، میں تجھے کیسے پہچانتا. تو عذر نہیں چلے گا. اسی لیے ایک جگہ حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ قرآن کی آیت ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اللہ مجھے معاف فرمائے. حدیث یا قرآن کی آیت میں یہ چیز ہے کہ جو بھی انسان کوشش قرآن میں کہ جو بھی کوشش کرے گا اللہ اس کو کوشش کے مطابق دیتا ہے. اور جتنی کوشش کرو گے، جتنی صحیح کرو گے، اتنا کچھ آپ کو دے دیا جائے گا. تو اگر انلائٹمنٹ چاہتے ہیں تھوڑی بہت ریسرچ تو آپ کو بھی کرنی پڑے گی، لیکن پازیٹیو اور نیگیٹو کو سامنے رکھ کے، چاہے کسی بھی مذہب کو پڑھیں، کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہو، چاہے آپ کا کوئی بھی بلیف ہو، لیکن آج آپ کو ٹروتھ کو جاننا اتنا آسان ہے. صرف اور صرف اس برین کو استعمال کرنا ہے اور ڈیپ کنسنٹریٹ کرنا ہے. لیکن جب آپ انلائٹمنٹ آپ کو، جب آپ ٹرو ہو کے نیچر کی طرف، جو نہیں کسی کو مانتے اور جو کسی بھی کریٹر کو مانتے ہیں اور کریٹر کی سچائی جاننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور پھر اس کا خود ایمانداری سے تعصب کے بغیر تجزیہ کریں گے، انلائٹمنٹ ملے گی، سکون ملے گا، اور ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی. تھینک یو. سی یو اگین.